وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نوح کا ہے. سورہ نوح میں آیت نمبر 21 کا ہم نے مطالعہ کر رہے ہیں. ہمارا آج کا موضوع وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. یہ بھی کہہ دو کہ خدا کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں دیکھتا. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا. ہاں، خدا کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمے ہے، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. سامعین کرام، سورہ جن آیت نمبر 24. لفظی ترجمہ پہلے سن لیں. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. فسیعلمون، بس وہ جان لیں گے من اضعف ناصرا، کون ہے زیادہ کمزور، کس کا کمزور مددگار ہے، اور وہ اقل عددا، اور تعداد میں کمتر ہے. سامعین کرام، گزشتہ سبق کی آخری آیت نمبر 23 میں مضمون یہ تھا کہ رسول کے ذمے تو پہنچانا ہے، یعنی ٹھونسنا، ہدایت کو ٹھونسنا یا ہدایت منوانا بالجبر یا ایسے کچھ مطالبات کے ذریعے جیسے کہ وہ چاہتے تھے مشرکین، تو یہ طریقہ کار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی دعوت کا ایک طریقہ کار بالکل واضح ہے قرآن میں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن. ہر پیغمبر نے دلائل کی بنیاد پہ دعوت پیش کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو پہلی دعوت تھی یا شروع سے جو وہ کوشش کر رہے تھے وہ معجزات کو دکھا کے وہ دعوت نہیں پیش کر رہے تھے. جہاں ایسے معجزات پیش ہوئے ہیں تو وہاں کی اپنی حکمتیں ہیں، وہ وہاں ہی بیان کی جائیں گی. لیکن یہاں میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تبلیغ ہے وہ بتا رہا ہوں، اور وہ طریقہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی ہے، اور جو کہ یعنی ان کے متبعین ہیں، ان کے امتی جو ہیں، علماء امت جو ہیں، ان کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ دلائل کے ذریعے لوگوں کو حق پہنچاتے ہیں. اعلیٰ بصیرت، اعلیٰ وجہ البصیرہ، یعنی بصیرت یعنی عقل، دلائل کی بنا پہ.
تو بہرحال یہ گزشتہ سبق کا یہ مضمون تھا کہ رسول کے ذمے جو ہے وہ پہنچانا ہی ہے، اور اس کے بعد اگر کسی نے یعنی رسول نے دعوت پہنچا دی، یہ میں پچھلے سبق کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، جس رسول نے بھی اپنی دعوت کو پہنچا دیا، اب جو رسول کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرے گا، یہ بات نوٹ کر لیں، میں نہایت آہستگی سے کہہ رہا ہوں، اور اس میں یعنی یہ قرآن کی بات ہے، من یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم، جس نے بھی نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور وہ چند دن نہیں رہے گا اس میں، یا چند غوطے نہیں مارے گا، ہاں خالدین فیہا ابدا، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا شخص یا قوم، یہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، فإن لہ نار جہنم۔ دیکھیں آپ خود بھی قرآن کو دلچسپی رکھا کریں کہ قرآن میں کیا، ایک تو ہمارے تصورات ہیں، اور ایک قرآن میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں اس کو ہم نے سوچنا ہے، کیونکہ وہ اصل ہے، حق وہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے قرآن کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہرحال جو بھی رسول اور اللہ کی نافرمانی کرے گا، آیت نمبر 23 میں یہ مضمون ہے، فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ وہ دیکھیں گے، یعنی جب دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو ان کو اس وقت پتہ چلے گا کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور تعداد کے حساب سے بھی کم ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ، جن کی دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور ان کا دنیاوی سہارے انہوں نے اپنے لیے تلاش کر رکھے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں آپ دیکھیں دولت کو ایک بہت بڑا سہارا یا برادری کو سہارا قرار دیتے ہیں، یا کسی خاص مقتدر ہستی سے تعلق کو اپنا سہارا قرار دیتے ہیں کہ یہ میری مدد کرے گا۔ عام طور پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ بچے، یہ لڑکا ہے 10-12 سال کا، تو اس کا سارا جو بھروسہ ہے وہ اپنے والد صاحب پہ ہوتا ہے، یہ میں مثال کے لیے ہونا بھی چاہیے، یعنی بھروسہ جو ہے ظاہر ہے کہ اس کی عقل ابھی کامل نہیں ہوتی، لیکن جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو اصلی مددگار کو میں نے اور آپ نے پہچاننا ہوگا۔ ایک بات یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ اور بات اگر میں کروں معاشرے کی، تو معاشرے میں ایسے لوگ بہت سے ہیں جو باوجود سمجھ بوجھ کے غیر اللہ پہ بھروسہ اور اعتماد کر لیتے ہیں، اور اسی سے مدد کے طالب ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں اسی سے مدد۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یعنی جو مدد ہے، مدد کرنے والا جو ہے، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے کہ امداد، مدد جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی، یعنی کوئی اگر اللہ کی مدد چاہے تو پھر اسے اللہ کی بھی مدد کرنی ہوگی، اور وہ یعنی ایک الگ موضوع ہے، وہ اپنے وقت میں بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایک اور بات، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، قرآن کی ایک بہت کھلی ہوئی آیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنا چاہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر تمہیں وہ ذلیل کرنا چاہے تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے۔ آج مسلمانوں سے یعنی بالفعل اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ جو ہے وہ لے لیا ہے، واپس لے لیا۔ دیکھیں یہاں ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ کن حالات اور شرائط میں اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، یہ بھی یعنی آپ کو بات سوچنی ہوگی اور سمجھنی ہوگی، اور وہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی اگر اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتا ہے
تو اس کا طریقہ کیا ہے، یا اللہ نے اس کا طریقہ کیا ہے، کیا بتایا ہے؟ تھوڑی سی توجہ سے سنیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے قوانین اللہ تعالیٰ کے مدد کے یا اس کے عذاب کے قوانین بالکل واضح ہیں۔ اور ابھی ہم نے آیت نمبر 23 سورہ جن میں اللہ تعالیٰ کا عذاب کن لوگوں پر ہوگا، من یعص اللہ ورسولہ، جس نے بھی نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا، اس کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ کی مدد، دیکھیں یہاں مدد کا تذکرہ ہے نا۔ افسوس یہ ہے کہ یہ قرآن کے مضامین کو نہ تو ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کے مضامین کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اور میں آپ کو تذکرہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اگر آپ کو مدد درکار ہے، افراد یا اقوام، کوئی فرد اگر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد یا قوم چاہتی ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے، قرآن میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اصل تو اللہ کا مدد اللہ کی ہے تو قانون بھی اس کا ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کے اپنے جو طریقہ کار ہے اس کو میں نے اور آپ نے جاننا ہوگا۔ جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے تو اس میں کیا ہے، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز کو قائم کرو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر کامل یقین کر لو گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم ان کی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آگے بھی آیت ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ بنیادی جو ہے وہ یہ طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کا۔ بہرحال دیکھیں، اصل جو ہمیں مدد کی ضرورت ہوگی وہ یوم قیامت میں ہوگی، اور اللہ کی مدد کی جو اصل ضرورت ہے وہ شروع ہو جاتی ہے قبر سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہاں بھی ہمیں مدد کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مدد کے بغیر ہم مومن کا جینا مرنا تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہی ہے۔ وہ اگر جیتا ہے تو اس کا کامل بھروسہ اور اعتماد اللہ پہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، مددگار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی زبان سے یہ کہلوایا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہت اچھا مددگار ہے، بہت اچھا وکیل ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے، دیکھیں اللہ کی مدد کے بغیر انسان کا جینا محال ہے، سکون سے جینا محال ہے۔ یہ ایک جملہ اپنے پاس نوٹ کر لے، دوبارہ میں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی رحمت کے بغیر یہاں جینا دنیا میں بھی آپ کا حرام ہو جاتا ہے۔ آپ ایک پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں، مختلف مسائل جو ہیں آپ کو اپنے ارد گرد جکڑ لیتے ہیں۔ تو بہرحال یعنی اس بات کو آپ نے اپنے ذہن نشین کرنا ہوگا۔ اور یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 24، فَسَيَعْلَمُونَ، تو یہ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جب دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں تو ہمیں یہ تو دیکھیں، مشرکوں کا بھی یقین نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا، نہ نصرت کا نہ عذاب کا، جبھی تو وہ عذاب میں جلدی مچاتے تھے بدبخت لوگ۔ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، وہ کہتے تھے کب ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ تو وہ نہیں مانتے تھے اللہ تعالیٰ کی
نہ مدد کو مانتے تھے نہ اس کے عذاب کو مانتے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے تو تمام وعدے سچے ہیں، عذاب کے بھی اور رحمت کے بھی، جنت کے بھی. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو کہہ دیجئے، خبردار کر دیجئے کہ میں تو بخشنے والا مہربان ہوں اور میرا عذاب بڑا شدید ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے سامعین کرام. تو حتی اذا رأوا ما یوعدون، جب یہ یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی عذاب کا. اب ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس سے تو عذاب کا وعدہ ہے. یہ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، یہ تو عذاب کا وعدہ ہے، جہنم کا وعدہ ہے. تو وہ اس وقت جب وہ دیکھ لیں گے تو اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون ہے زیادہ، کس کا مددگار کمزور ترین ہے اور کون تعداد میں کمتر ہے. یہاں تو ہم اپنے جتھے بنا کے، یعنی جتھا بازی کر کے جو ہے اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں اور دنیاوی تعلقات یا مال و دولت پر بھروسہ کر کے اس کو اپنا مددگار تصور کرتے ہیں. اور آج بھی یہی صورتحال ہے سامعین کرام. اگر آپ دیکھیں کہ ظاہر ہی اگر ہمارے پاس ہے تو ہمارا دل بڑا ہوتا ہے، پھر نہیں ہے تو پھر دل چھوٹا کر لیتے ہیں. اب کیا ہوگا؟ تو بات یعنی یہ تصور غلط ہے، یہ جینے کا تصور بھی غلط ہے. اللہ کو وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو فقط اللہ پہ بھروسہ کرو. اور یہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کی تو بہت سی آیات ہیں اور ہدایات ہیں. بہرحال عالم الغیب، آگے کی آیت نمبر 26. عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. یعنی عالم الغیب یعنی غیب کا جاننے والا اللہ ہے. اب دیکھیں یہ اس لیے یعنی یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ غیب کی ابھی اور بھی ایک آیت آئے گی، لیکن یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ اللہ کے نبی کو یعنی لوگ ان سے توقع رکھتے تھے کہ وہ غیب کی ہمیں باتیں بتائے. اور غیب کا جو تھوڑا سا میں مضمون بیان کرنا چاہتا ہوں غیب کے بارے میں. اور یہاں ہم مسلمانوں میں بھی مختلف فرقے ہیں. ایک کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب ہے، دوسرا کہتا ہے کہ کسی کا اگر یہ عقیدہ ہوا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے تو وہ قرآنی آیات کے خلاف ہے. تھوڑا سا میں مضمون اس پہ بیان کرتا ہوں. عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ اصل وجود جو ہے وہ اللہ کا ہے اس کائنات میں. الحی القیوم ایک ذات ہے. پھر تمام صفات کا ذاتی مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. ساری قدرت، ساری طاقت اور تمام صفات کا واحد مالک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اب یہ غیب جو ہمارے لیے غیب ہے وہ اللہ کے لیے غیب نہیں ہے. یہ بھی آپ یعنی یہ ایک عالم الغیب، یعنی یہ تو ہمارے حساب سے اللہ غیب کا علم جانتا ہے، یعنی جو ہم نہیں جانتے وہ اللہ جانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے لیے غیب ہے وہ اللہ کے لیے غیب نہیں ہے، وہ اس کو معلوم ہے. عالم الغیب کا یہ مطلب ہے. اچھا، اب عالم غیب، یہ میں ویسے ہی آپ کو بات بتا رہا ہوں کیونکہ ایک مسئلہ بھی ہے تو اس پہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بات یعنی اتنا مشکل نہیں ہے اس کو سمجھنا. اور اس آیت میں، ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بتا رہے. دیکھیں جو ہمیں صرف وہی معلوم ہو سکتا ہے جو ہمیں اللہ بتائے، اسباب سے، ذرائع سے یا کسی بھی طرح. کوئی بھی ہم یعنی علم، یعنی اب علم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جاہل کے لیے غیب ہے، اور جو عالم ہے اس کے لیے
ظاہر ہے علم، اس کو معلومات ہیں۔ بہرحال یہ ایک لمبی اور پیچیدہ گفتگو ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کو یعنی سارا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ، جو ظاہر ہے اور جو ہمارے سامنے جو ہے اور جو نہیں ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ کے لیے غیب کا وہ نہیں ہے، یعنی اصطلاح اللہ کے لیے نہیں ہے۔ عالم الغیب کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے لیے غیب ہے وہ تو اللہ کے سامنے کھلی کتاب ہے، اس کے لیے غیب کچھ نہیں ہوتا اللہ کی ذات کے لیے۔ وہ تو ہمارے لیے ہمیں جو نہیں معلوم وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اچھا، جو ہمیں نہیں معلوم تو اللہ تعالیٰ پھر ان علوم میں سے، یعنی جو اللہ جانتا ہے ان علوم میں سے شیئر کر سکتا ہے۔ یہاں جیسے آیت نمبر 27 میں ہے الا من ارتضی من رسول، مگر وہ جس کو وہ پسند کرتا ہے اپنے رسولوں میں سے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو پھر کیا ہے کہ اس کے آگے پیچھے محافظ فرشتے چلاتا ہے۔ لِيَعْلَمَ، تاکہ وہ معلوم کر لے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ یہ معلوم کر دے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اس نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے جو کچھ ان کے پاس ہے۔ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر شے کو اس نے گنتی میں شمار کر رکھا ہے، یعنی ہر چیز کی تفصیلات کا علم اس کو ہے، اللہ تعالیٰ کو ہے۔ لیکن اچھا، غیب کا یعنی غیب وہ شیئر کر سکتا ہے، ضرورت کے مطابق غیب شیئر کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ میرے آقا گئے معراج کی رات، انہوں نے جنت کا بھی مشاہدہ کیا اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا، اور وہ تمام جو علوم یعنی معراج کی رات بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، اور حدیث میں اس کا بیان آیا ہے تفصیل سے۔ بہرحال دیکھیں، غیب کا علم ذاتی اور کلی طور پہ اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں، ذاتی۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے الا من ارتضی من رسول، جس کو چاہے فرشتے کو دے دے۔ اس کی ابھی یعنی لمبی تفصیل ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں فرشتوں کو بھی یعنی اللہ تعالیٰ جو وہ جانتا ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوتی، فرشتوں کو معلوم ہوتی ہے۔ فرشتہ مثال کے طور پہ فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی اس کی جان 2 دن بعد اس کی جان لینی ہے، فلانے کی، فلاں جگہ پہ فلاں وقت پہ اس کی جان لینی ہے، یا روح پھونکنی ہے، یعنی تو دونوں صورتیں ہیں فرشتوں کو۔ اب یہاں رسول کا معنی صرف اس میں فرشتے بھی شامل ہیں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے اپنی جو کچھ بھی اس کی مصلحت ہوتی ہے، اپنے رسولوں کو بھی بتا دیا۔ اور حدیث میں واضح ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فجر کے بعد، اور انہوں نے جو کچھ ہونا تھا مستقبل میں وہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ مغرب کے وقت تک وہ بیان کرتے رہے، صرف نماز کے لیے انہوں نے وہ وقفہ کیا، سارا جو کچھ ہونے والا تھا قیامت تک۔ فحافظها من حافظها ونسیها من نسیها، تو جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے اب ظاہر ہے کہ بس وہ تو پھر صحابہ کرام کی بات تھی کہ کس نے کیا یاد رکھا یا کس نے کیا بھلا دیا۔ تو حضور، اب یہ علم حضور کو کس نے دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تو میرے آقا کو تو وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، سبحان اللہ، کہ آپ کے علوم میں سے تو لوح و قلم ہے، کو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا۔ تو حضور کے علم پہ بحث مت کیا کریں، کوئی بھی ہو بحث مت کیا، جو بھی بہت علم ہے لیکن وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ میرے آقا کے پاس بہت علوم ہے، لوح و قلم کے علوم ان کو حاصل ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں۔ جیسے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ الا لمن ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔
لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ جان لیں یہ لوگ کہ جو رب کے پیغام ہے، اپنے رب کے پیغام، اور اس نے وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، جو ان کے پاس ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہر چیز کو اس نے گنتی میں شمار کر رکھا ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ یعنی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے سورہ جن کے مضامین کو مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور میں اب تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ ترجمہ سنا دیں۔ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، تو عنقریب وہ جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور ترین ہے اور تعداد میں کمتر ہے۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ، آپ فرما دیں کہ میں نہیں جانتا، اقریب ما توعدون، کہ قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا اس کے لیے میرا رب کوئی مدت دراز مقرر کر دے گا، یعنی یہ مجھے معلوم نہیں، میرا کام پہنچانا ہے، تمہارے عذاب کی خبر مجھے نہیں ہے، یہ اللہ کو ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب وہ غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر وہ جس کو وہ پسند کرتا ہے اپنے رسولوں میں سے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو پھر کیا ہے کہ اس کے آگے پیچھے محافظ فرشتے چلاتا ہے۔ لِيَعْلَمَ، تاکہ وہ معلوم کر لیں، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ یہ معلوم کر دے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے جو کچھ ان کے پاس ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر شے کو اس نے گنتی میں شمار کر رکھا ہے، یعنی ہر چیز کی تفصیلات کا علم اس کو ہے، اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، In the name of God, the gracious, the merciful. حتی
إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. Until, when they see what they were promised, they will know who is weaker in helpers and fewer in numbers. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. Say, I do not know whether what you are promised is near or whether my Lord will extend it for a period. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. The knower of the invisible, he does not disclose his invisible to anyone. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Except to a messenger of his choosing, he then dispatches guards before him and behind him. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. That he may know that they have conveyed the messages of their Lord. He encompasses what they have and has tallied everything by number. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.